بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہ الصلاۃ والسلام من قفل لنا یتیما قطعته عنا محبتنا باستتارنا فواساه من علومنا التي سقطت إليه حتى أرشده وهداه. قال الله عز وجل أيها العبد الكريم المواسي لأخيه أنا أولى بالكرم منك اجعلوا له يا ملائكتي في الجنان بعدد كل حرف علمه ألفا الف قصر وزموا الیہا ما یلیق بہا من سائر النعیم. خدا کا لاکھ لاکھ احسان کہ ایک بار پھر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام شہید کربلا اور تاجدار ولایت و امامت کے تیسرے تاجدار، ان کے فرمان کے ساتھ آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں من قفل لنا یتیما، کہ جو ہمارے لیے یتیم کی کفالت کرے، یعنی ہمارے یتیم کی کفالت کرے، یعنی یتیم آل محمد کی کفالت و سرپرستی کرے. یتیم آل محمد وہ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی سرپرستی سے محروم ہے، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈائریکٹ اور مستقیماً سرپرستی سے ہم غیبت کبریٰ میں سب محروم ہیں. تو ہم حقیقت میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف کی سرپرستی جو مستقیماً اور ڈائریکٹ سرپرستی ہے اس سے چونکہ معروم ہیں، اس لیے ہم سب یتیمان آل محمد ہیں. جو یتیمان آل محمد کی کفالت کرے، کیسا یتیمان آل محمد؟ قطعته عنا محبتنا باستتارنا، جو ہماری محبت سے منقطع ہو چکا ہو، ہماری محبت سے دور ہو چکا ہو، ہماری محبت کے تسبیح کے اندر جو پرویا نہ جا چکا ہو. کیوں؟ بے استتارنا، استتار کی وجہ سے. استتار سے کیا مراد ہے؟ استتار سے مراد یہ ہے، یہ کیموفلیجنگ کو بھی استتار کہا جاتا ہے. استتار یعنی خود کسی مصلحت کے تحت اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینا، دشمن سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پوشیدہ کر لینا، یہ ہے استتار. یعنی ہمارے استتار کی وجہ سے، ہمارے مخفی ہونے کی وجہ سے. کیوں مخفی ہونے کی وجہ سے؟ اس لیے کہ ہماری جان کو خطرہ ہوتا ہے، ہمارے ہدف کو خطرہ ہوتا ہے. یہاں سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا بنیادی ترین ہدف کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ رہنا ہے، لوگوں پر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے ساتھ ساتھ ان کی فضیلت بھی ان کے لیے کیا ہو؟ وہ موجود ہو، ان کے لیے واضح ہو. لیکن بعض اوقات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو خود کو چھپانا پڑتا ہے، اپنے فضائل کو چھپانا پڑتا ہے تاکہ دین کو پہنچایا جا سکے. ایسے حالات رہے ہیں. تو معصوم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے استتار کی وجہ سے ہماری محبت سے محروم ہو گیا ہے اور کوئی آئے اور آ کر اس کی کفالت کرے، اس کی سرپرستی کرے، کیسے کرے؟ فَوَاسَاهُ مِنْ عُلُومِنَا، اس تک
ہمارے علوم کے ذریعے اس کی مدد کرے. فواسا مواسی کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ اس انداز میں مدد کرنا جس میں جان بھی لگے اور مال بھی لگے، یعنی اپنے جان اور مال لگا کر ہمارا علم اس تک پہنچائے، اس یتیم آل محمد تک ہمارا علم اس انداز میں پہنچائے کہ اپنے جان اور مال لگا دے. کتنا علم ہونا چاہیے اس کو جو اس تک پہنچائے؟ کا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمارے تمام علوم کا عالم ہو. التی سقطت الیہ، وہ علوم جو اس تک نہیں پہنچ سکے اور وہ علوم جو اس تک پہنچے ہوئے ہیں، اگر یہ ان علوم کو ان تک پہنچا دے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ حتی ارشدہ و ہداہ، یہاں تک یہ علوم پہنچانے کی وجہ سے اس کا رشد و ہدایت ہو جائے. یہ رشد و ہدایت کے دو الفاظ استعمال کیے معصوم نے. معصوم نے یہ الفاظ یوں ہی استعمال نہیں کیے، ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے، لیکن چونکہ یہاں پر مجال نہیں ہے، یہاں پر موقع نہیں، اس کو بیان نہیں کرتا. صرف اتنا کہتا ہوں کہ رشد کے مقابلے میں لفظ غی ہوتا ہے اور ہدایت کے مقابلے لفظ ضلالت ہوتا ہے، گمراہی ہوتا ہے. بس یہ شخص ہمارے علوم کو اس انداز میں اس تک پہنچائے کہ وہ تاریکی کی وادیوں سے بھی نکل آئے اور ضلالت کے راستوں کو چھوڑ کر حق کے راستے اور ہدایت کے راستے کو بھی پا لے، یعنی اس کو رشد و ہدایت حاصل ہو جائے. تو پھر کیا ہے؟ قال اللہ عز وجل، ایسے ہی کفیل کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ایھا العبد الکریم، اے میرے کریم بندے. خدا کہہ رہا ہے، کتنی محبت کے ساتھ کہہ رہا ہے اس کفیل کو، اے میرے کریم بندے. المواسی لاخیہ، جس نے اپنے بھائی کی اپنی جان اور مال لگا کر مدد کی ہے. انا اولا بالکرم منکا، تجھے معلوم ہے کہ میں تیرا پروردگار، میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ تجھ پر کرم کروں تیرے اس کرم سے. وہ جو تو نے کرم کیا ہے اپنے بھائی پر، میں اس سے زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں کرم کروں. پھر فرماتے ہیں، یا خدا کیا فرماتا ہے؟ اجعلوا لہ یا ملائکتی فی الجنان، اے میرے ملائکہ، میرے اس بندے کو، اس عبد کریم کو جس نے اپنے بھائی کی مدد کی ہے، اس کو جنت میں، جنت کے باغوں میں قرار دے. بے عدد کل حرف علمہ الف قصر، جتنے الفاظ اس نے، جتنے حروف اس نے اپنے بھائی کو پڑھائے ہیں، ہر حرف کے بدلے میں اس کو ہزار ہزار قصر عطا فرما، ہزار ہزار محل عطا فرما. اجعلوا لہو، اس کے لیے قرار دے، اے میرے فرشتے. کیا قرار دے؟ ہزار ہزار قصر. کس کے بدلے میں؟ ہر اس حرف کے بدلے میں جو اس نے اپنے بھائی کو پڑھایا ہے. کہاں پر؟ فی الجنان، جنت میں. یہی کچھ نہ، وَالزُّمُّ إِلَيْهَا مَا يَلِيقُ بِهَا مِن سَائِرِ النَّعِيمِ، اور ان محلات کے شایان شان جو باقی سہولیات اور نعمتیں ہیں وہ بھی ان میں قرار دے دے. آپ نے غور فرمایا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو ہماری محبت سے منقطع ہو گیا ہے. کیوں منقطع ہو گیا ہے؟ ہمارے استطار کی وجہ سے. لیکن اگر ہماری استطار نہ ہوتا تو ہماری یقیناً اس تک یہ پہنچ رہی ہوتی محبتیں. اور وہ کب؟ آپ نے غور فرمایا کہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے یتیم کی کفالت کرتا ہے. کون سا یتیم؟ جو ہماری محبت سے دور ہو گیا ہو. اللہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ اس کو کتنی نعمتوں سے نوازتا ہے. یہاں پر ایک جملے کی طرف صرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ
کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے استتار کی وجہ سے لوگ محبت سے دور ہو جاتے ہیں. یعنی اگر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت لوگوں تک پہنچے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سالم الفطرت انسان معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے. اور جو محبت کرتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے. اس لیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ جو کفیل ہے یہ صرف ہمارے علوم ان تک پہنچائے گا، تو ان علوم کے پہنچانے سے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہو جائے گی اور وہ رشد و ہدایت کے راستے پر چل نکلیں گے. خدا ہم سب کو یتیمان آل محمد کی کفالت و سرپرستی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی معرفت حاصل کر کے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کی ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و عطرتہ الطاہرین.